ایک بار ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. کہتا ہے میری رضامندی سے 70 گھروں کی 70 ہاؤس ہولڈز کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا گیا ہے. اور جاہلیت کے زمانے میں اس نے کہا کہ میرا ایک عمل ایسا ہے, رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں ایک عمل ایسا ہے کہ آپ کا رب بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. تو دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل ہے ایسا کہ رب تعالیٰ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا. وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیوی امید سے تھی, ایکسپیکٹ کر رہی تھی, بچہ ہونے والا تھا, اور میں اس وقت ایک لمبے سفر پر چلا گیا. کئی سال بعد جب واپس آیا تو دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں ایک بچی کھیل رہی تھی, چھوٹی معصوم سی پیاری سی بچی. کہتے ہیں کئی سالوں بعد گھر واپس آیا تھا تو میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں میں اس بچی کو دیکھ کر زندہ درگور نہ کر دوں, کیونکہ اس کے حکم سے تو 70 خاندانوں کی بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا تھا, اپنی بیوی بھی ڈر رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی اور اس بچی کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. تو اس ڈر سے کہ میں اسے زندہ درگور نہ کر دوں, اس نے اس بچی کو توتلے لہجے میں میرے لیے پیار بھرے کلمات بولنے سکھا دیے تھے کہ مجھے رحم آ جائے. کہتے ہیں کہ وہ مجھے بابا بابا کہہ کر مخاطب کرتی تھی, اور جو ہی میں گھر میں داخل ہوتا تو میری ٹانگوں سے لپٹ جایا کرتی تھی. لیکن مجھے اپنی بیوی پر بڑا غصہ تھا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو ناز نخرے بھی سکھا دیے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یہ ناز نخرے کرتی ہے. اور سنن دارمی میں لکھا ہے ناظرین کرام, وہ شخص کہتا ہے کہ میں مناسب وقت کی تلاش میں تھا کہ جو ہی مجھے موقع ملے میں اس بچی کو ٹھکانے لگا دوں. تو ایک دن اس کی ماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی, مجھے موقع مل گیا, میں اسے گود میں اٹھا کر صحرا میں لے گیا, گرم صحرا میں, اور ایک گڑھا کھودنے لگا. میری اس معصوم بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں. کڑکتی دھوپ میں گرمی کی شدت سے جب میرے جسم پر بار بار پسینہ نمودار ہوتا تو وہ معصوم آگے بڑھتی اور اپنے ننھے سے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی تھی. معصوم کو کیا پتا کہ باپ گڑھا کیوں کھود رہا ہے. کہتا ہے میرا دل پھر بھی نرم نہیں ہوا, اور جب گڑھا کھود کر میں اس میں سے باہر نکلا تو میری بیٹی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں خوش ہو رہی ہے اتنا, تو معصوم کہنے لگی کہ گڑھا کھود گیا, میرے بابا کا کام ختم ہو گیا, مصیبت ختم ہو گئی. کہتا ہے یا رسول اللہ اس کی یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے میرا دل نرم ہوا, مگر میں ان ظالمانہ رسوم کا جکڑا ہوا شخص تھا. 70 خاندانوں کی بچیاں میں نے دفن کروائی تھی زندہ. تو کہتا ہے میں نے پھر سے خود کو سخت کیا اور اس بچی کو گڑھے کے اندر دھکا دے دیا. معصوم سی چھوٹی سی بچی. جب وہ شخص یہ سب بیان کر رہا تھا تو رسول اللہ رو رہے تھے اور پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے بندے تو اپنے اندر اتنی بے حسی, اتنی صفاکی کہاں سے لایا؟ تو کہتا ہے حضور پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. کہتا ہے میں اس پر مٹی پھینک رہا تھا, تو پہلے تو اسے بھی وہ ایک کھیل سمجھتی رہی کہ بابا مجھ پہ مٹی پھینک رہے ہیں. میں اس پر مٹی پھینکتا رہا, وہ ہنستی رہی. لیکن جب اس کا جسم اس مٹی میں دبنے لگا, جب سانس رکنے لگی, تو وہ ننھے ہاتھ جوڑنے لگی اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی اپنے بابا سے. لیکن کہتا ہے مجھے ترس نہیں آیا, میں مٹی ڈالتا رہا اور وہ ننھے ہاتھ جوڑتی رہی, چیختی رہی اور مجھ سے فریاد کرتی رہی یا ابی یہ کیا کر رہے ہو. لیکن میں نے اس پر اتنی مٹی ڈال دی کہ آخر اس کی چیخیں اس مٹی تلے دب گئی. کہتا ہے یا رسول اللہ, اور وہ ننھے ہاتھ جوڑتی رہی, چیختی رہی اور مجھ سے فریاد کرتی رہی یا ابی یہ کیا کر رہے ہو. لیکن میں نے اس پر اتنی مٹی ڈال دی کہ آخر اس کی چیخیں اس مٹی تلے دب گئی. کہتا ہے یا رسول اللہ آج تک اس کی وہ چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. وہ شخص یہ رودات سنا رہا تھا اور رسول اللہ کے چہرے اقدس پر مسلسل آنسو بہ رہے تھے. روایات میں آتا ہے کہ آپ یہ واقعہ سن کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. یہ دیکھ کر صحابہ کرام بھی تڑپ اٹھے. عاشقان رسول بیٹھے ہوں, رسول اللہ رو رہے ہوں زاروں قطار.
صحابہ کرام اس شخص کو دیکھ کر غصے میں کہنے لگے کہ تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا کہ رسول اللہ اس قدر دکھی ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کو روکا اور اس شخص سے فرمایا کہ جاہلیت کے اس دور میں جو کچھ گناہ تجھ سے ہوا، گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اب تجھے عقل آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ اور اسلام قبول کر کے اپنی نئی زندگی شروع کر لے۔ اللہ اکبر۔